بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 132 سے لے کے اور 136 تک کا مطالعہ کریں گے۔ خواتین حضرات، پچھلی نشست میں بھی ہم نے 132 آیات کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا، کیونکہ آگے کی آیات اسی آیات سے لنکڈ ہیں، اس لیے ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران 132 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو اطاعت ہے خواتین حضرات، وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ وہ اطاعت کرتے ہیں متقین۔ تو اب ہم نے متقین کو ٹریس کرنا ہے قرآن میں کہ متقین کی کیا کوالٹیز ہیں، اور ان متقین کی کوالٹیز کو سمجھنے کے بعد ان کوالٹیز پر عمل کرنا ہے، اپنے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران 133، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خواتین حضرات، نوٹ کیجئے کہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ متقین کی ڈیفینیشن ہم نے سورہ البقرہ کی 1 سے لے کے اور 5 آیت تک میں بھی پڑھی تھی، اور سورہ البقرہ کی 177 آیت میں بھی ہم نے متقین کی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف ہمیں تیزی سے دوڑنا چاہیے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ جنت چھوٹی نہیں ہے خواتین حضرات، اس کی جو عرض ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اتنا زیادہ ہے جتنا اس کائنات کا ہے، یعنی زمین اور آسمان، سماوات، جتنی بھی کائنات ہے اس جتنا بڑا اس کا عرض ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش اس طریقے سے کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے متقین کو ہدایت دی ہے، اور ان کی جو کوالٹیز بتائی ہیں اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اس جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران 134 آیت میں، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقین میں شامل ہو جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو محسنین ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے اچھائی میں آسانی کے وقت اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی یہ خواہش ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ماڈریٹ طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اپنی ضروریات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اپنی سوسائٹی میں جو اپریسڈ لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ اپنے غضب کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 135 آیت سورہ آل عمران، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اور یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ تو خواتین حضرات، یہ نوٹ کیجئے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مشکل اور تکلیف یا اچھے وقت پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو متقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے خیز و غضب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی ایسا فعل ہو جائے جس میں جو فحاشی کا ہو یا اپنا پر ظلم کر بیٹھیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے؟ اور ایسے لوگ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کا فعل نہیں کرتے۔ تو یہ کوالٹیز جو ہیں خواتین و حضرات متقین کی، وہ سمرائز
کر دی گئی ہیں اور کمپلیٹ کر دی گئی ہیں ان آیات میں. اور جب ہم سورہ المومنون پڑھیں گے تو اس میں بھی فردر ہمیں ان کوالٹیز کا مینشن ملے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں جو متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی صورت میں ملے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ متقین کو بہت اچھی جگہ عطا فرمائیں گے اور بہت اچھا رزق عطا فرمائیں گے اور ایسے جنات میں ٹھہرائیں گے، ایسے باغوں میں ٹھہرائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت اچھا اجر ہوگا جو کہ متقین کو ملے گا. تو یہاں پر میں دوبارہ سے سورہ البقرہ کی 177 آیت کوٹ کرنا چاہوں گا اور اس کو لنک کرنا چاہوں گا ود 135 اینڈ 134 آیت آف سورہ آل عمران. اس طریقے سے کمپریہنسو طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے متقین سے. تو متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ اور یوم آخرت پہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو ذی القربیٰ پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافر پر اور غلاموں پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشکل کے وقت صبر کرو. تو اس آیت کو اگر ہم لنک کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 134 آیت سے، تو یہاں پہ اس کو کمپلیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مشکل وقت میں بھی اور اچھے وقت میں بھی، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جب ان کو شدید غصہ بھی آیا ہو. ایسے لوگ جب پہلی چیز تو یہ ہے کہ فحش اور برے کام کرتے نہیں ہیں. جب ان سے کوئی فحش یا برا کام ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو مغفرت مانگتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سوا جو کہ گناہوں کو معاف کرے. اور یہ ایسے لوگ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ وہ فعل نہیں کرتے جو غلطی اور جو خامی اور جو ظلم ان سے ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اور جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت اچھا اجر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو ملے گا. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، متقین میں شامل فرمائے، ہمیں بھی اپنی جنت عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.